ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت میں سب سے پہلی عبادت نماز ہی ہے، لیکن بعد میں عبادت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز کے دو رکن رکوع اور سجدے کو ذکر کیا ہے، جو اس بات کا پیغام ہے کہ تمام عبادات تو کرنا ہی ہے، لیکن عبادات میں سب سے پہلے ایک مسلمان کو نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ اور پھر تمام عبادات کا اللہ نے حکم دیا، اور عبادات کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیک کام کرو، بھلے کام کرو، اچھے کام کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عبادت کا حکم دیا، اور یعنی وہ عبادات جو فرض ہیں، فرض عبادات کے ساتھ پھر انسان کو اللہ نے تمام نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ سارے خیر کے کام جو آپ کے لیے قیامت کے دن کی کامیابی کا سبب بنیں گے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کامیابی میں دنیا کی کامیابی بھی شامل ہے۔ اگر وہ کام ہم انجام دیں، وہ خیر کے کام، وہ بھلائی کے کام جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کا بھلا ہو جائے۔ یہاں پر اہم ترین بات یہ یاد رکھیے کہ سوشل ورک کرنا، رفاہی کام کرنا، لوگوں کا ساتھ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بہت بہترین کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے،
لیکن اس کام کو یا ان خیر کے کاموں کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا ہے، جو اس بات کا پیغام ہے کہ آپ رفاہی کام ضرور کریں، لیکن اس کے چکر میں اس کو اس قدر اہمیت نہ دے دیں کہ آپ فرض عبادت چھوڑ دیں، نماز چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کرتے بیٹھے ہیں، روزہ چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کرنے میں آپ لگ جائیں، وہ سب کام کریں لیکن فرض عبادت اس میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ پہلے آپ کو عبادت ادا کرنا ہے اور اس کے بعد سارے خیر کے کام آپ کو انجام دینے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمیں واقعی عقل مند بننا ہے، ہوشیار بننا ہے، آج لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، جھوٹ بول کے کما لیے تو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، دھوکہ دے دیے تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں اصل عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو یاد رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اس کے بعد جو اچھی بات سنے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی خالی سننے کی حد تک کام نہیں ہے، سننے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، صحیح راستہ عطا کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں عقل مند ہیں، ہوشیار لوگ یہ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حقیقت میں عقل مند ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ مرنے سے پہلے تو سب کو فکر ہے، اچھا گھر بنا لوں، اچھی گاڑی لے لوں، بچوں کے لیے انتظام کر دوں، بچوں کے رہنے کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے پلاٹس خرید لوں، ان کے لیے گھر بنا لوں، ان کو اچھی تعلیم دلا دوں، سب کیجئے، لیکن موت کے بعد کے لیے آپ نے کیا تیاری کیا ہے وہ فکر ہونی چاہیے، تب آپ شریعت کی نظر میں عقل مند ہوں گے۔ اور سننے کے ساتھ ایک جذبہ رکھیں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کی صفت بیان کی ہے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے، اور یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات کو مانا، سنا نہیں، خالی سننے کے بعد مانا، اس پر عمل کیا، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر لیا، میری بات پر عمل نہیں کیا سننے کے باوجود بھی، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا معائنہ کرے، ہر آدمی اپنے ظاہر اور باطن کو چیک کرے۔ میں جو بات جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے اس بات کو، زندگی کے خلاصے کو یاد رکھیے، موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ صرف ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ اس سانس کے ڈور کے ٹوٹنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے حساب کر لو کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ سوچئے کتنے بار آپ نے سنا ہوگا چہرے پر داڑھی ہونا چاہیے، کتنے مرد ہیں بوڑھے ہونے لگے، یا بہت سے تو دنیا سے رخصت ہو گئے بغیر داڑھی کے، جن کی چھوٹی چھوٹی تھی ویسی کی ویسی داڑھیاں ہیں ان کی، جن کے لباس جس انداز کے تھے کئی مرتبہ سن لیے لیکن وہی انداز ہے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کے لیے اکثر سنتے ہیں لیکن کبھی طبیعت نہیں ہوتی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لیں، کیوں؟ تو اپنے دل کو نہیں جھنجھوڑتے۔ یاد رکھیے ممکن
ممکن ہے شاید ہماری زبان سے تاثیر ختم ہو گئی، یا یہ بھی ممکن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جو شریعت لایا ہے، میرے ذریعے جو تعلیمات اللہ نے تم کو دی، اس کو غور سے سنی اس حدیث کو، میرے ذریعے اللہ نے جو تعلیمات تم تک پہنچائی ہے ان کی مثال ایسی ہے بارش کی طرح، بارش سب جگہ برستی ہے، لیکن اس بارش کے برسنے کے بعد جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، وہاں فصلیں نکلتی ہیں، لیکن جو پتھریلی بنجر زمین ہوتی ہے وہاں کتنی ہی بارش ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاید دل بنجر ہو چکے ہیں، دل کی زمین اتنی بنجر اور بانجھ ہو چکی ہے کہ اتنا سننے کے بعد بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر عقل مند بننا چاہتے ہو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اگر حقیقت میں ہدایت پر چلنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے عبادت کرو۔ ایک مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، صحابہ کی زندگی میں تصور ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ مَرِيضٌ۔ ہم نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، دو قسم کے لوگ مسجد نہیں آتے تھے، یا تو پکا منافق ہو، اور اس دور کے جو پکے منافق تھے جو عقیدتاً منافق تھے، ظاہر میں اسلام بتاتے تھے دل میں کفر تھا، ان کا ٹھکانہ رب نے کیا کہا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، مشرک اور کافر اوپر رہیں گے، جہنم میں سب سے نیچے منافق رہیں گے جو زبان سے اقرار کیے تھے لیکن دل سے عمل نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ پکا منافق جو ہوتا تھا وہ مسجد نہیں آتا تھا، یا دوسرا کوئی مریض ہو، کون سا مریض؟ سر دکھ رہا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، نہیں، ایسا مریض جو دو لوگوں کا سہارا لے کر بھی آ سکتا تھا تو وہ مسجد آتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ جو اٹھ ہی نہیں سک رہا ہے بستر سے، ایسے لوگ ہی مسجد نہیں آتے تھے۔ اب سوچ لیجئے آپ منافق ہیں یا مریض ہیں، اپنے آپ کو خود سوچ لیں، فیصلہ کر لیں کہ کئی مرتبہ بار بار سننے کے بعد بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ پھر یاد رکھیے پہلے عبادت کا حکم ہے، پہلے عبادت کیجئے، اور کامیابی کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہر مسلمان خود غرض نہ بنے، ہر مسلمان یہ یاد رکھے کہ وہ خود غرض نہ بنے۔ ہم جس امت کے حصہ ہیں، اللہ نے اس امت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم اپنے لیے نہیں جیتے، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اس میں یہ یاد رکھیے خاص طور سے کہ ہم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم دوسروں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دوسروں کے لیے بھلائی کا حکم دیں، دوسروں کے لیے بھلا کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا ساتھ دیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سوچئے دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام پیارے نبی نے نبوت کے بعد کیا تھا۔ نبوت سے پہلے کیا کیا تھا؟ لوگوں کے ساتھ بھلا کیا تھا، اچھائیاں کی تھی، نیکیاں کیا تھا، رشتہ داروں کا خیال رکھا تھا، غریبوں کی مدد اور تعاون کیا تھا۔ یہ بہت عظیم ترین کام ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں کہ مالداروں کے لیے وعیدیں بہت ہیں، وعیدیں ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیے تو قیامت کے دن مصیبت میں پڑیں گے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں مالدار لوگ جن کو اللہ نے دولت کے ساتھ دل بھی عطا کیا ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ اے ایمان والوں رکوع اور سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام، رفائی کام، سوشل ورک کرو۔ اس میں لوگوں کی تو بھلائی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے ساتھ آپ اپنا کتنا بھلا کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے۔ مالداروں کو چاہیے کہ کوئی کام تو ایسے چھپے ہوئے رہیں، مالدار ہی نہیں، جس کو مال دیا ہے اللہ وہ تو کریں، لیکن جن کی حیثیت کم ہے وہ بھی کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ کی تو ساری باتیں بہترین ہیں، لیکن یہ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یکون لہ خبء من عمل صالح فلیفعل، اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ کوئی نیکی چھپا کے رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، کوئی نیک کام چھپا کے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو۔ آپ نے سنا ہے وہ واقعہ، 3 لوگ غار کے اندر گئے تھے، سفر میں تھے، بارش ہونے لگی، طوفان آ گیا، غار کے اندر چھپ گئے۔
اچانک طوفان سے وہ غار کا منہ بند ہو گیا. کہا کہ اب کیا کریں گے؟ مشورہ یہ ہوا کہ کوئی اچھا کام جو سچے دل سے کیے ہو اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ سے دعا کرو. تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی کو چھپائے ہوئے رکھے تھے، یعنی سچے دل سے کیے تھے. ایک نے کہا تھا کہ اللہ میں گناہ سے رکا تھا، ایک نے ماں باپ کی خدمت کیا تھا، اور ایک نے اپنے خادم اپنے نوکر کی تنخواہ کو سنبھال کر رکھا، بلکہ اس تنخواہ کے ذریعے جو جانور تھا اس کی پرورش کیا. وہ بہت سارے ہو گئے، پورا ریوڑ بن گیا. اس نے ایمانداری کے ساتھ اس کو واپس کیا. تینوں نے اپنی اپنی نیکی بیان کی. کون سی نیکی تھی؟ جو چھپی ہوئی نیکی تھی. قیامت کے دن بھی ایسی نیکیاں کام آئیں گی جو چھپی ہوئی تھی. تھوڑی سی نیکی کر کے ڈھنڈورا نہیں پیٹے تھے. نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال نہیں کیے تھے. ڈال دیا کسی نے، لوگوں تک پہنچ گئی، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت یہ ہو کہ نیکی کر کے اس کو چھپاؤ. ہاں کہیں ایسا موقع ہو کہ آپ کی نیکی کو دیکھ کر اور بھی لوگ نیکی کر لیں گے، وہ ایک الگ موقع ہے. یا کہیں پر سب اوپنلی جو ہے لوگ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لوگ تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، وہاں آپ بھی کریں، کوئی دقت نہیں. لیکن دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ سوچئے اللہ کے پسندیدہ لوگ اور اللہ کے نبی کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری خاتون آئیں تو آپ نے قسم کھا کر کہا تھا. کیا کہا تھا؟ والذی نفسی بیدہ انتم احب الناس الیہ. انصار کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہو. تم لوگ مطلب انصار، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کا سہارا دیا تھا، ان کو اپنے گھر دیے تھے، اپنے کاروبار میں شریک کیا تھا. یہاں تو لوگوں کو مہمان بھی برا لگتا ہے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو وہ برا لگنے لگتا ہے. سوچئے کہ اپنے گھر کے بٹوارے کر دیے. ایک صحابی تو یہ بول دیے کہ میری 2 بیوی ہیں، ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لوں گا. کتنی بڑی بات ہے. ان انصار سے کہا تھا پیارے نبی نے، انتم احب الناس الیہ، لوگوں تم میرے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں. یعنی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤ. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کے محبوب بننے کا. اللہ آپ سے محبت کرے گا کب؟ آپ لوگوں کا بھلا کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا کرو گے. پھر آگے آپ نے فرمایا، وضاحت کی ہے، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم. اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام یہ ہے تم کسی انسان کو خوشی دے دو، بھوکے کو کھلا دو. آگے وضاحت آپ نے فرمائی کہ آپ کسی بھوکے کو کھلا دو، کسی مقروض کا قرض ادا کر دو. اور یہ کتنا بڑا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن أمشي مع أخي المسلم لحاجة أحب إلي أن أعتكف في المسجد شهرا. آپ نے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں، میرے نزدیک 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. سوچئے 1 مہینہ، اور کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. 1 مہینہ اعتکاف کے لیے کوئی بیٹھے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے، آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں. گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا، بھائی دل ہوتا ہے کہ چلیے مدد کریں گے، لیکن اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے مدد کرنے کی تو کیا کریں؟ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا یا کوئی ضرورت مند آتا تھا تو، اور اس کی مدد تو بعد میں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے صحابہ سے؟ اشفعوا تؤجروا. اور لوگوں سفارش کرو تم کو اجرت ملے گی، سفارش کرو تم کو اجر ملے گا. کیا مطلب؟ سفارش تم کر دو، اگر تمہاری حیثیت نہیں ہے دینے کی تو اتنا بتا دو کہ فلاں کے پاس چلے جائیں، یا فلاں سے کہہ دو کہ بھائی اس کی مدد کر دیں. ایسے لوگ ہونا چاہیے. اور ہوتے ہیں، کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہیں، لیکن ان کی نظر میں ان کی عزت اتنی ہوتی ہے کہ بھائی اگر انہوں نے ریکویسٹ کر دیا، انہوں نے سفارش کر دیا تو میں اس کی مدد کر دوں گا، یا ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے. تو صحابہ سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم سفارش کرو تم کو اسی میں ثواب مل جائے گا. سوچئے کتنا بڑا کام ہے یہ کہ آپ خود مدد نہیں کر سک رہے ہیں لیکن آپ نے سفارش کروا دی. آپ کے کسی سے اچھے تعلقات ہیں، کسی سیٹ صاحب سے، کوئی غریب آدمی، آپ اس کو کام میں لگوا دیجئے. آپ اگر ایک لفظ بول دیں گے، وہ ایک لفظ بول دینا
دنیا جس سے کسی کی روزی لگ گئی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو مالداروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اچھے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، خیر کے کام کریں، لیکن ان کاموں کے کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھیں کہ دل میں دکھاوا نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دینے والی باتیں کر کے برباد مت کرو۔ دیکھیے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جس میں مال کی ضرورت ہوتی ہے، ان سارے کاموں کو سامنے رکھیں اور ایک منظر اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی یہ نیکی، چھوٹی سی نیکی کب کام آئے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر آدمی قیامت کے دن اللہ سے بات کرے گا، اللہ سب سے حساب لے گا زندگی کا، اور انسان اور بندے کے بیچ میں، اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ جب دائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال نظر آئیں گے۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، جب سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہے، صدقہ کرو، لوگوں کی مدد کرو، اچھائی میں کاماؤ۔ آپ کی حیثیت 1 روپیہ دینے کی آپ 1 روپیہ دے دیں، اور آپ کی حیثیت 1 لاکھ دینے کی بالکل دیجئے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ حیثیت کے باوجود نہیں دیتے، آپ اپنے لیے اللہ کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، مالداروں تمہاری فضیلت میں ہے یہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں کیوں دیا ہوتا ہے؟ خود کے لیے نہیں، لمنافع العباد، لوگوں کے فائدے کے لیے دیا ان کو ہوتا ہے۔ مال دیا ہے کسی اور کو، اللہ فائدہ کسی اور کا بھی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا تقسیم کر دو، تم اپنا بھی حق ادا کرو، بیوی بچوں کو بھی دو، لیکن ضرورت مندوں کے بھی کام آؤ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یقرہم فیہا ما بذلوہا، جب تک وہ مالدار اس مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ وہ دولت کو ان کے پاس رکھتا ہے، اور جب اس کو روک لیتے ہیں منعوها، اللہ رب العالمین نزعها، وہ دولت کو ان سے چھین لیتا ہے، وحولها الى غیرہم، دوسروں کو دے دیتا ہے۔ شاید آپ بھی جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، بڑے مالدار تھے لیکن ایک دور آیا کہ محتاج ہو گئے، کیوں؟ اپنا ہی سمجھ بیٹھے تھے، دوسروں کا تعاون نہیں کیے تھے۔ تو اگر دولت رب نے دیا ہے اس کا استعمال خود بھی کرے، دوسروں کے لیے بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مرنے کے بعد مومن کو جو اس کی نیکیاں ملتی ہیں، اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کون کون سے کام ہیں؟ اس نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، او مسجدن بناہو، کوئی مسجد بنایا، او نہرن اجراہو، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، او بیتن لابن السبیل بناہو، یا مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا۔ ایسے کام کیا کہ وہ تو گیا دنیا سے، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ ورنہ عام نیکیاں، ہم نماز پر پابند نمازی ہیں، کبھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، لیکن مرتے ہی وہ سلسلہ ختم۔ اب آپ کو نماز کا ثواب بعد کی نماز کا نہیں ملنے والا ہے، آپ مر گئے، ختم ہو گیا، لیکن آپ نے مسجد بنا دیا، آپ نے کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کسی کو گھر بنا کے دے دیا، کسی کی روزی لگا کے دے دیا، اللہ تبارک و تعالی جب تک اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے آپ کو ثواب دیتا رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے صدقہ جاریہ جس کو بولتے ہیں، وہ صدقہ جو جاری رہے۔ اور کب کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں، جب آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کما رہے ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوا معلوم نہیں، ان کی نیت کیسی رہی، دیں گے نہیں دیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اپنی پرسنل لائف میں بھی خرچ کریں۔ اجتماعی طور پر نظام ہونا چاہیے، بیت المال مسجدوں میں چلتے ہیں، لیکن وہی ہفتے میں ایک بار اعلان ہو گیا، کچھ زکوٰۃ رمضان میں مل گئی، بعد میں کوئی نہ پوچھنے والا، دے دیے جس کو لگ رہا ہے۔ کبھی پوچھئے، سوال کیجئے، آپ جمع کیجئے، بہترین نظام ہونا چاہیے، بیت المال کا بہترین نظام ہو۔
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اجتماعی چندہ بھی ہوا ہے، آپ نے اکٹھا کر کے لوگوں کا تعاون کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، مزر قبیلہ مزر کے لوگ آئے تھے، صحابی کہتے حفاتن عوراتن، جب وہ آئے تھے ننگے پیر تھے، ننگے بدن تھے، یعنی جسموں میں بس تھوڑے بہت کپڑے تھے، پھٹے پرانی چادریں لٹکائے ہوئے تھے، جسم کچھ حصہ ڈھکا تھا، اکثر حصہ کھلا تھا، ننگے پیر تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی کنڈیشن، ان کی حالت کو دیکھا تو آپ نے فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیفیت، ان کی غربت کو دیکھ کر پیارے رسول کا چہرہ بدل گیا، پریشان ہو گئے آپ۔ ثم دخل فخرج، بے چینی میں گھر کے اندر گئے، پھر واپس آئے، یا ایک اہل علم نے یہ بھی لکھا فوراً گھر گئے، وضو کر کے واپس آپ آئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اذان کا حکم دیا، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد بڑا مؤثر مختصر خطبہ آپ نے دیا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ سب تمہارے بھائی ہیں، ان کی مدد کرو، وَلْتَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بما قدمت، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ایک کے بعد ایک لوگ لاتے گئے، حتی رأیت کومین من طعام و ثیاب، میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک ڈھیر کپڑوں کا لگ چکا تھا، ایک ڈھیر غلے کا لگ چکا تھا، ادھر کپڑے جمع ہو گئے، ادھر اناج جمع ہو گیا۔ جیسے یہ دو ڈھیر نظر آئے پیارے نبی کو، صحابی کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل کأنہ مذبا، اب میں نے دیکھا کہ نبی کا چہرہ ایسا چمک رہا ہے جیسے سونے کا ٹکڑا ہو۔ ابھی جو چہرہ ان کی کیفیت دیکھ کر بدل چکا تھا رنج و غم کی وجہ سے، اب خوشی سے وہ چہرہ تمتمانے لگا، چمکنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ بیت المال کا نظام اچھا بنا دیں، آپ لوگوں کو جمع کریں، ہر ہفتہ ہر مہینے میں کچھ ہر گھر سے کچھ جمع کیا جائے، آپ اس طرح بھی نظام بنائیں اور بہترین مضبوط نظام بنا کر آپ جائیں گے، نسلیں اس پر عمل کریں گی، آپ کو ان نسلوں کے عمل کرنے کا فائدہ بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ تو یہ تو اجتماعی طور پر بھی ہونا چاہیے، پرسنل لائف میں بھی آپ اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی کوئی تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن کی اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ بہت بھلا ہے، آپ دوسرے کا بھلا کر کے اپنا کتنا بھلا کر لے رہے ہیں، آپ کو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اور سوچئے آپ لوگوں سے بولتے دعا کرنا، وہ مالدار جس کو توفیق ہو خرچ کرنے کی، پیارے نبی کا فرمان ہے ہر دن اسپیشل دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر دن صبح۔ ایک کیا کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں لوگوں کی مدد میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو کنجوس ہے بخیل ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں آسمان سے فرشتہ روزانہ پرسنل آپ کی دعا کے لیے آ رہا ہے، آپ کے لیے برکت کی دعا کرنے اللہ بھیج رہا ہے، جب اللہ بھیج رہا ہے تو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں اس سے مت کروائیے جس کو آپ نے ایک تھیلی چاول دیا 10 لوگ کھڑے ہو کے اس کی فوٹو لے لیے، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا۔ نہیں، آپ کیا کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، نیک لوگ کون ہیں، صحیح میں نیکی کرنے والے کون ہیں، جو غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیا بولتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، مدین جب پہنچے تھے مصر سے، 2 لڑکیوں کو دیکھا بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں، ایک طرف کھڑی ہیں، سب لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ پانی پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ ہمارے ابا بہت بزرگ ہیں، وہ نہیں آ سکتے بکریاں چرانے، اس لیے ہم مجبوری میں آئے ہیں۔ لوگوں ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ گھر وقت سے پہلے پہنچ گئیں، لیکن انہیں کہا کہ میں اجنبی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، تمہارے ساتھ احسان کیا نہیں۔ ثم تولى الى الظل، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ کے بندو خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، ان سے بدلہ مت مانگو، بدلہ اللہ سے لینا ہے تو سچی نیت کے ساتھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بدلہ دیتا ہے،
ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے درس میں بھی وہ واقعہ ذکر کیا تھا، سعودی عرب کا ابھی قریب کا واقعہ ہے۔ ایک خاتون جو بلڈ کینسر کی مریضہ تھیں، انہوں نے انڈونیشیا سے خادمہ وہاں پر آتی ہیں، ایک خادمہ کو بلوایا، خادمہ گھر میں کام کر رہی ہے لیکن اکثر روتی رہتی تھی۔ وہ خاتون نے ایک دن سر میں ہاتھ رکھا، پوچھا کہ بیٹا کیوں روتی ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ اب اپنا راز بتایا۔ جب محبت سے مالکن نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو اس خادمہ نے راز یہ بتایا کہ میں کب سے یہاں سعودی عرب آنے کی کوشش کر رہی تھی، پیسوں کی ضرورت ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، لیکن اسی بیچ نکاح بھی ہو گیا اور آنے کا انتظام نہ ہو سکا۔ اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا، بیٹا صرف 10 دن کا ہوا تھا اور سعودی عرب سے آرڈر آ گیا کہ تمہارے لیے تم کو جانا ہے۔ 10 دن کے بیٹے کو چھوڑ کر آئی ہوں، اس کی محبت مجھے ستاتی ہے۔ اس خاتون نے جو اپنی خدمت کے لیے خادمہ کو بلوایا تھا، کہا کہ تمہارے 2 سال کی تنخواہ کتنی ہوگی، پورا رکا حساب کر کے 2 سال کی تنخواہ اپنی خادمہ کو دیا اور کہا کہ گھر جاؤ، واپس بچے کو دودھ پلانا، پرورش کرنا اور 2 سال بعد واپس آنا، یہ حساب ہوگا، بعد میں کچھ نہیں، پہلے ہی بغیر کام کرے 2 سال کی تنخواہ دی۔ کچھ 2-3 دن کے بعد اس خاتون کا جب چیک اپ ہوا تو جو بلڈ کینسر تھا، مرض تھا، وہ پورا کا پورا ختم ہو گیا۔ ڈاکٹرز حیران کہ یہ کیا ہو گیا، دوبارہ چیک اپ ہوا، پھر سے رپورٹ نارمل آئی۔ یہ تعجب کی بات تھی۔ وجہ کیا تھی؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سعودی عرب کا قریب کا ہے، اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ایک شخص کو باقاعدہ اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ اس کا نمبر بھی اس کو یاد کروایا گیا خواب میں کہ فلاں شخص کو فون کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ اس نے وہ نمبر یاد تھا، خواب میں یاد ہو گیا۔ جب وہ نمبر ڈائل کیا تو کسی نے اٹھایا، بڑی مشکل سے فون ریسیو کیا۔ جب اس کو بتایا کہ تمہیں عمرہ کرنا ہے، کہا مجھے نہیں کرنا ہے عمرہ، میری ضرورت نہیں، میں کو نہیں جانا ہے۔ کہا نہیں آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا، مجبور کیا تو کہا ایک شرط ہے، مجھے لے کر بھی جاؤ گے اور لا کر گھر میں لا کے چھوڑو گے مجھے، تب میں تمہارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا بالکل لے جاؤں گا۔ گھر گیا، عمرہ کروانے کے لیے خانہ کعبہ لے گیا، یعنی دوسرے علاقے، دور دراز علاقے کا وہ شخص تھا۔ عمرہ کرنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ سے نکلنے لگا تو وہ شخص جس کو زبردستی لایا گیا تھا، اس نے جانے سے پہلے کہا کہ رکو، ایک مرتبہ آخری نماز پڑھ لینے دو، 2 رکعت پڑھ لینے دو۔ 2 رکعت نماز ادا کیا، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ سر ہی نہیں اٹھاتا۔ وہ پریشان کہ اتنا لمبا سجدہ کیسے، ہلا کر دیکھا تو روح نکل چکی تھی اس کی۔ اس کو تعجب ہوا کہ اتنی بہترین موت، اس کی لاش کو اٹھایا، اس کے علاقے میں لے کر پہنچا، وہاں جا کے پتہ کیا کہ اس کا راز کیا ہے، اتنی بہترین موت کیسے ملی ہے۔ بہت پتہ کرنے کے بعد ایک بیوہ خاتون کا پتہ چلا، اس نے بتایا راز کہ یہ وہ شخص ہے کہ ہر دن، جس دن سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ہر دن جو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لاتا تھا بازار سے، اتنا ہی میرے لیے لا کر میرے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا تھا اور کبھی اس نے میری شکل نہیں دیکھی، نہ میں نے اس کو دیکھا، لیکن جب بھی وہ چلا جاتا تھا تو میں اس کے لیے دعا کرتی تھی، اللہ اس کو بہترین خاتمہ عطا فرما، اچھی موت عطا فرمانا۔ کہا کہ یہی راز ہے جو اتنی بہترین موت رب نے دی ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں سجدے کی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ اور آخری بات، پاکستان کے ایک مصنف ہیں مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک کتاب لکھی ہے۔ 2 دن پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس میں ایک عجیب واقعہ تحریر ہے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے عظیم ترین سیاستداں ہیں، عظیم ترین عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں، نہ جانے کون کون سی خوبیاں اللہ نے ان کو عطا کی تھیں، اتنی عظیم شخصیت۔ ان کا ایک عظیم واقعہ یہ ہے، 1958 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 1947 کو ملک آزاد ہوا، اس کے بعد تقسیم ہوا ملک جب تقسیم ہوا بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی جو کوٹھی، ان کا جو مکان تھا، ان کا جو گھر تھا، اس جگہ پر پورا کیمپ کی شکل اختیار کر لیا، لوگ ادھر ادھر سے آ کر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ جب حالات اچھے ہو گئے تو اس کے بعد وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ میں آپ کو اس کا آخری حصہ پہلے بتا دوں کہ یہ اسحاق بھٹی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 1982 میں انتقال کب ہوا ہے؟ 1958 میں۔ 1982 میں میرے استاد، مطلب وہ کہہ رہے ہیں میرے استاد عبداللہ، مولانا عبداللہ صاحب
مولانا عطا اللہ صاحب دلی پہنچے اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس جب پہنچے تو وہاں ایک عالم صاحب بڑی عقیدت کے ساتھ دعا کر رہے تھے ان کے لیے. ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں اور وہ بوڑھی خاتون بہت دیر تک سفید برقعے میں آتی ہے, بہت دیر تک یہاں کھڑے ہو کر دعا کرتی رہتی ہیں. بتا رہے تھے, اسی بیچ وہ خاتون پھر آ گئی. کہا دیکھیں یہی خاتون ہے وہ. تو کہا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے, ایک مرتبہ پوچھا کہ راز کیا ہے, مولانا سے تمہاری کون سی رشتہ داری ہے, کتنے سال گزر چکے؟ 1958 سے 1982 24 سال ہو گئے. 24 سال کے بعد کا واقعہ ہے یہ. اب اس کے بعد کب تک وہ سلسلہ جاری رہا اللہ بہتر جانے. پوچھا راز کیا ہے؟ کہا میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے مولانا سے. کہا پھر کیوں اتنی دعا کرتی ہو یہاں پر آ کر؟ اور ایسا بھی نہیں کہ گھر میں دعا کر لے رہی ہیں, قبر کے پاس جا کر دعا کر رہی ہیں. کہا کہ مسئلہ یہ ہے, جب ملک کی تقسیم ہوئی تھی بہت سارے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے گھر میں رکے تھے, پورا کیمپ بنا ہوا تھا. جب حالات صحیح ہو گئے تو حالات صحیح ہونے کے بعد سارے لوگ چلے گئے, میں اکیلی بچی ہوئی تھی. تو ایک دن مولانا پوچھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہ بہن تمہارا معاملہ کیا ہے, تم بھی چلے جاؤ, سب تو چلے گئے, آپ کیوں نہیں جاتی ہو؟ کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا گھر دلی کے فلاں علاقے میں ہے اور شرنارتھیوں نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے, اور میرے صرف 2 بیٹے تھے. اس حادثے میں میرے دونوں بیٹے شہید ہو چکے, مر چکے ہیں, اب میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, اس خاتون کے لیے گھر کا انتظام کر, وہ مالداروں جن کی حیثیت ہے, آپ کی اگر طاقت ہے یہ کرنے کی تو ایسے کام کیا کرو اور چپکے سے کیا کرو. کہا کہ آپ کے لیے گھر کا انتظام کر دیتے. ایک گھر دلا دیا اور کہا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ روپیے مولانا میرے گھر بھی جاتے تھے, اور کبھی بھی میں یہ سامان لینے ان کے گھر نہیں گئی. ہر مہینے کی پہلی تاریخ آ جاتی تھی اور میرے گھر سامان پہنچتا تھا. 1958 کو جب انتقال ہوا ہے, انتقال کے بعد مجھے فکر ہوئی کہ اب میرا کیا ہوگا, اب مولانا تو چلے گئے, اب میرا کیا ہوگا. پریشانی کے عالم میں تھی. اچانک ایک شخص نے گھر میں کھٹکا مارا اور وہی سامان جو پہلے آتا تھا وہ سامان لا کر مجھ کو دیا. کہا کہ مولانا تو چلے گئے, یہ سلسلہ کیسے, کس نے دیا ہے؟ کہا کہ مولانا جو تعاون کرتے تھے بہت سارے لوگوں کا کرتے تھے, سب کا نام ایک ڈائری میں لکھا ہوا تھا. ان کے انتقال کے بعد ہندوستان کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے اس ڈائری کو دیکھ کر سارے لوگوں کا یہ راشن پھر سے شروع کیا ہے. 1964 میں پنڈت جواہر لال نہرو کا انتقال ہوا, اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا, اس کے بعد کا معلوم نہیں. لیکن کہا کہ یہ تعاون انہوں نے مجھ کو کیا تھا, اس تعاون کا نتیجہ تھا 24 سال ہو چکے وفات کو, لیکن گھر میں نہیں قبر میں جا کر وہ خاتون دعا کر رہی ہے. ایسی دعا لینا چاہتے ہیں تو اپنے تجوریوں کو کھولیے, اپنے مال کو لوگوں کے لیے استعمال کیجئے, خود اپنے لیے مت جیئیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیں. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سکھا دے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اسلامی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.